اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتات الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنین و مومنات، معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتوں پر مبنی کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں عریضہ لکھنے کی اور عریضہ لکھ کر امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ عریضہ کیا ہے؟ ہر نیمہ شعبان 15 شعبان کو جب آپ امام علیہ السلام کو ایک خط لکھتے ہیں اور پھر اس کو آپ آٹے میں یا کسی بھی طریقے سے اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں تو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ امام تک ہماری وہ عرضی پہنچ گئی، وہ خواہش پہنچ گئی، وہ ہماری درخواست پہنچ گئی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دل کے احوال بتایا کرو، کیونکہ میں رابطہ ہوں تمہارے اور اللہ کے درمیان۔ کیا فقط سال میں ایک مرتبہ امام کو خط لکھنا کافی ہے؟ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ہر روز نہ جانے کتنے میسیجز کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں، واٹس ایپ پر ان کو چیزیں لکھی ہوئی بھیجتے ہیں، اپنی دل کی باتیں کہتے ہیں۔ تو کیا اپنے امام علیہ السلام کو کیا ہم ہر روز عریضہ نہیں لکھ سکتے؟ بہت سارے علماء، مجتہدین ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے امام سے روزانہ گفتگو کرو۔ گفتگو، آپ زبانی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے فرماتے ہیں آقا بہجت کہ جب تم اپنے امام سے گفتگو کرتے ہو، ابھی تمہارے الفاظ تمہارے منہ سے نکل نہیں رہے ہوتے اور ابھی تمہارے کان تک نہیں پہنچے ہوتے، لیکن امام علیہ السلام اسے سن لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب دل بہت پریشان ہو اور کوئی سمجھ نہ آتا ہو مسئلے کا حل، تو امام کو خط لکھا کرو، اور خط لکھ کر اسے کوشش کرو کہ آٹے میں لپیٹ کے دریا میں ڈالو، نہر میں ڈالو، تاکہ اس سے ایک تو مچھلیوں کو غذا ملتی ہے، یہ دعا آپ کو ملتی ہے، اور امام علیہ السلام تک وہ خط ہر طور پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں وہاں تک پہنچا سکتے تو یہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم ایک عرضی لکھو اور فجر کی ٹھنڈی ہوا میں اس کو چھوڑ دو۔ وہ ٹھنڈی ہوا، وہ باد نسیم، وہ عرضی آپ کی امام تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ نجم الثاقب میں صاحب جنت المأویٰ نے تحریر کیا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پریشان تھا، امام سے ملاقات کا بھی خواہش مند تھا، اور وہ کچھ معاشی طور پہ بھی پریشان تھا۔ وہ ہر روز مختلف زیارتیں پڑھتا تھا، اعمال کرتا تھا، اور مولا علیہ السلام سے ملاقات کی دعائیں کرتا تھا، اور اس کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بتاتا ہے کہ میں ہر روز ایک عریضہ لکھتا تھا اور فجر طلوع آفتاب سے پہلے شہر سے باہر جا کر، جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس عریضے کو مٹی میں اچھی طرح سے بند کر کے امام علیہ السلام کی کسی بھی ان 4 نائبین میں سے کسی ایک نائب کا نام لے کر اس کے سپرد کر کے دریا میں ڈال دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس طرح امام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوگا اور میری پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ 37-38 دن گزر گئے اور مجھے کوئی بھی تبدیلی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سر جھکائے صبح وہ عریضہ دریا میں ڈال کے واپس آ رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک عرب نوجوان سا تھا، میرے قریب آ کے مجھے سلام کیا۔ میں نے بڑے معمولی طریقے سے جواب دیا، کیونکہ میں بہت افسردہ تھا، پریشان تھا، مجھے اس کا بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خاموش سے چلتا جا رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ خاموش سے چلتے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سید محمد، کیا بات ہے؟ اتنے دن گزر گئے، ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے تم نکلتے ہو اور عریضہ پیش کرتے ہو، کیا یہ خیال ہے تمہارا کہ تمہارے امام کو تمہاری حاجت کی اطلاع نہیں؟ مجھے اس کی یہ بات سن کے کچھ تعجب ہوا کہ میں صبح نکلتا ہوں، عریضہ جا کے دریا میں ڈالتا ہوں، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں، اور اس آنے والے شخص نے جو گفتگو کی ہے میرے ہی علاقے کے لوگوں کی طرح اس نے گفتگو کی ہے، اس کا لہجہ بھی ویسا ہی ہے، یہ میرا نام بھی جانتا ہے، یہ میرے اس عمل کو بھی جانتا ہے، کہیں یہی تو میرا امام زمانہ علیہ السلام نہیں؟ کیا میں اپنے مولا سے ملاقات تو نہیں کر رہا؟
کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے پڑھا تھا کہ امام علیہ السلام کا جو دست مبارک ہے وہ نرمی اور نزاکت میں اس کا کوئی بھی مثال ہم نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام کا ہاتھ اتنا نرم اور اتنا نازک ہے۔ میں نے چاہا کہ میں صحیح اندازہ کروں، مجھے یقین کامل ہو جائے کہ میری ملاقات اپنے مولا سے ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی مصحفے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس آنے والے نوجوان نے بھی میرے ہاتھ کو فوراً تھام لیا، اور جب میں نے اس ہاتھ کو محسوس کیا، وہ ہاتھ واقعی اتنا نرم، اتنا نازک، اتنا اچھا مجھے لگا کہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ میں اپنے امام علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہوں، امام کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ فوراً ہی میرے دل نے خواہش کی کہ میں بڑھ کر اس ہاتھ کو بوسہ دوں۔ میں جھکا اس ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے، میں جھکا، لیکن اس سے پہلے وہ ہستی وہاں سے جا چکی تھی، میری نظروں سے پوشیدہ ہو چکی تھی، غائب ہو چکی تھی۔ میرا یقین اور بڑھ گیا کہ میں اپنے مولا سے ملا ہوں، اور میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں نے اپنے امام علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، چھوا ہے، محسوس کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا انعام اور اکرام ہو سکتا ہے۔ معزز مومنین و مومنات، امام علیہ السلام کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص امام سے ملنا چاہتا ہے، امام سے ملاقات کے لیے گریہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، شب داریاں کرتا ہے، امام اس کو مایوس نہیں کرتے، ضرور ملاقات کا شرف بخشتے ہیں، جو یہ امام کا وعدہ ہے۔ وہ کہ ہم پہچان نہیں پاتے، کیونکہ جب تک امام خود نہ چاہیں ہم ان کو نہیں پہچان سکتے، لیکن امام ضرور ملاقات کا شرف بخشتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حالت بیداری میں اپنے امام کی زیارت نصیب فرمائے، امام کے لشکر میں شامل فرمائے، امام کے سامنے سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔